بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر سا تذکرہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائے۔ مردوں میں ایمان لانے والوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سر فہرست ہے۔ آپ ہی کی وہ ذات ہے جس نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قربت پائی جب بڑے بڑے لوگ حضور علیہ السلام کے قریب بھی نہ تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہی وہ ذات ہے جن کو اپنے نکاح کے موقع پر جب آقا کریم علیہ السلام کا نکاح سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا تو اس وقت حضور علیہ السلام نے اپنی طرف سے بطور گواہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے احسانات کے، کہ اس کا بدلہ قیامت کے دن خود خالق کائنات ہی چکائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہی وہ ذات ہے جس کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اب مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ نبی علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں باقاعدہ جس نے مصلی امامت کو سنبھالا وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز ادا کی۔ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے۔ لوگوں نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پر کھڑا کر دیا۔ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کی صدار کی تکبیر کہی تو آپ کی آواز سے نبی علیہ السلام روضہ مبارک میں پہچان گئے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا لا نہیں نہیں نہیں، میرے مصلی پر کوئی کھڑا نہ ہو، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کہ میرے بابا ابو بکر موجود نہیں تھے، تو حضرت عمر کو لوگوں نے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میرے مصلی پر کوئی کھڑا نہ ہو، حضرت صدیق اکبر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ دور رسالت میں حضور کی حیات مبارکہ میں حضرت صدیق اکبر نے مصلی امامت سنبھال کر پوری امت کو جب حضور علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر کے پیچھے صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھا، طبیعت میں افاقہ ہوا۔ جب آقا کریم علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے اور جب حضور علیہ السلام نے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے اپنی کھڑکی سے جب دیکھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، حضور علیہ السلام کو تسلی ہو گئی کہ میرے بعد میری امت ابو بکر پر متفق ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہی وہ ذات ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے صدیق کہا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہی وہ ذات ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے کسی صحابی کو، قرآن مجید نے براہ راست حضور علیہ السلام کا ساتھی صحابی نہیں کہا سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ قرآن فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ھما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ واحد شخصیت ہے جسے قرآن نے اتقا کہا، متقی سے بھی اوپر کا درجہ دیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ منہا خلقناکم، کہ میں جہاں سے تمہیں بناتا ہوں اسی جگہ تمہیں واپس لے جاؤں گا اور پھر وہیں سے دوبارہ اٹھاؤں گا۔ اس آیت مبارکہ کے تحت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے ابو بکر کے اور عمر کے خمیر کی مٹی ایک ہی ہے، اور آیت کے اشارے سے بھی واضح ہوتا ہے کہ جہاں سے نکالوں گا وہیں لے جاؤں گا۔
تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد از وصال آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرے میں حضرت ابوبکر صدیق کا آرام فرما ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بنایا گیا تو ان کے وجود کی مٹی بھی یہیں سے لی گئی، اور اسی حجرے کے اندر حضرت سیدنا فاروق اعظم بھی موجود ہے اور خود جان کائنات بھی جلوہ گر ہے۔ اس سے اشارہ یہی ملتا ہے کہ تینوں کے وجود کی مٹی ایک ہی ہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے، ان کے نام سے اگر کسی کو چڑ اور تکلیف ہو تو اس کا علاج کوئی نہیں ہے۔ اشارہ پیر نصیر الدین گولڑوی علیہ رحمہ نے کمال دیا تھا کہ نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں لٹائے ہوئے ہیں۔ ظالم دیکھ تو صحیح، جس کے نام سے تجھے تکلیف ہو رہی ہے، میرا نبی مرنے کے بعد بھی اس سے وفا کر رہا ہے اور اسے اپنے پہلو میں سلائے ہوئے ہے۔ یہ مقام و مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام ملا، اور اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کثرت سے وارد ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افضل الناس بعد الانبیاء ابو بکر الصدیق، کہ انبیاء کے بعد کائنات میں سب سے افضل جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے ابو بکر کو خلیفہ کیوں بنایا؟ تو حضرت مولا کائنات نے کیا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کو ہمارے دین کا امام بنا دیا، تو جب دین کا امام رسول اللہ نے بنایا تو دنیا کا امام ہم نے خود بنا لیا تھا۔ تو یہ سب فساد صرف ذاتی اناد اور اپنی دلوں کی عداوت، حسد، بغض نکالنے کے لیے ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت نبوت کے درمیان عداوت کو ظاہر کیا جائے، جھگڑوں کو ظاہر کیا جائے، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مقام آل محمد سمجھنے والا کائنات میں کوئی نہ تھا۔ اور اس پہ بھی احادیث موجود ہے کہ ایک مرتبہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا دائیں بائیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب سب جگہ فل تھی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب مولا کائنات علی المرتضیٰ کو کھڑے دیکھا، حضور کبھی صحابہ کو دیکھتے کبھی علی المرتضیٰ کو دیکھتے، لیکن کوئی اس بات کو نہ سمجھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے کیا ہیں۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جسے چہرہ رسالت کو پڑھنے کا بھی فن حاصل تھا۔ یہ فنا فی الرسول کی اس منزل پر تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھتے اور سمجھ جاتے تھے کہ میرا نبی چاہتا کیا ہے۔ حضرت مولا علی کو کھڑے دیکھا، حضور علیہ السلام کے چہرے پہ نظر ڈالی، ابوبکر سمجھ گئے کہ حضور چاہتے کیا ہے۔ کھڑے ہوئے، اپنی نشست سے 2 قدم پیچھے ہٹے، آقا علیہ السلام سے اجازت طلب کی، حضور کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اپنی نشست کو چھوڑا، 2 قدم پیچھے ہٹے، مولا علی شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور فرمایا علی حیدر کرار آپ آئیں اور میری جگہ پر بیٹھ جائیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشست پر بیٹھے، آقا علیہ السلام کے چہرے پہ تبسم کھلا، حضرت ابوبکر کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ابوبکر قدر والے کی قدر کو جانتا ہے۔ تو اسی لیے مولانا حسن رضا خان بھی کہا کرتے تھے، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اللہ تبارک و تعالی بارگاہ صدیقیت میں ہمارا یہ مختصر سا نذرانہ قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔